پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں شک نہیں کہ اسلام کی چیزیں بہت ہیں اور ان سب پر عمل کرنا میرے لیے دشوار ہے، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سامعین، جو چیزیں فرائض ہیں ان کا ادا کرنا تو بہرحال فرض ہے، اور ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو امور مستحب ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان سب پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک کو کرے تو 10-20 چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر ایک صحابی نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں لگا رہوں اور اس کے کرنے سے بہت سی نیکیوں کے چھوٹ جانے کا جو نقصان ہے اس کی تلافی ہوتی رہے۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبان کا ایک عمل بتا دیا، اور وہ یہ کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رہنی چاہیے۔ قرآن حکیم اور احادیث میں جگہ جگہ کثرت سے اللہ کے ذکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے رہے وہ تیری میری برائی کرنے سے محفوظ رہے گا، فضول اور لا یعنی سے بھی بچے گا، جھوٹ، تہمت، چغلی، گالی گلوچ اور ہر بری بات سے بچ جائے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اس سے عاجز ہو کہ راتوں کو تکلیف اٹھائے، یعنی نماز تہجد پڑھے اور مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے اور دشمن سے مقابلہ کرنے میں بزدل ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بچھے ہوئے بستروں پر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ افضل ترین ہجرت ہے، اور فرائض کی پکی پابندی کرو، کیونکہ یہ افضل ترین جہاد ہے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ کثرت ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے جسے لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ جس نے اپنی زبان کو کثرت ذکر میں لگا دیا اس نے اپنی زبان کی قیمت پہچان لی، اور نہ صرف یہ کہ بہت سے گناہوں سے بچ گیا بلکہ آخرت کے بڑے بڑے درجات کا مستحق ہو گیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن حکیم پڑھے اور پڑھائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن حکیم کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل ایک عمارت کی طرح ہے جس کی آبادی قرآن حکیم سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات دن لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا سو وہ اس میں سے رضا الہی میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ پابندی سے قرآن حکیم کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرے، مہینے 2 مہینے میں ایک قرآن ضرور ختم کرے، اور جن صورتوں کی بہت فضیلت آئی ہے ان کو موقع بموقع پڑھتا رہے اور خالی اوقات میں ان کا ورد کرتا رہے۔ بچوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دیجیے اور روزانہ ان کو تلاوت کا حکم دیجیے۔ آج کل ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کو، چھوٹوں اور بڑوں کو، بچوں اور بوڑھوں کو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے
اور اللہ کا ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات میں مشغول ہو جاتے ہیں، سیل فون پر بزی ہو جاتے ہیں، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر میسیجز پڑھنے اور بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ پھر گھنٹے آدھ گھنٹے کے بعد بچے ناشتے سے فارغ ہو کر بناؤ سنگھار کر کے اسکول کی راہ لیتے اور بڑے ملازمتوں کو چل دیتے۔ عورتیں اور چھوٹے بچے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اسکول والے بچے واپس آتے تو وہ کھیل کود اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہاں کا ذکر اور کہاں کی تلاوت، سب حب دنیا میں مست رہتے ہیں۔ بہت کم کسی گھر سے اللہ کے کلام کے پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ ذکر اللہ اور تلاوت کلام حکیم کے لیے لوگوں کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے۔ محلے کے محلے غفلت کدے بنے ہوئے۔ سامعین، سورہ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے جو بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں اس کو قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت فرمایا گیا ہے۔ سورتیں تو اور بھی ہیں لیکن عظمت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی ہے۔ اس کی بہت سی برکات ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں۔ سورہ فاتحہ کا ورد رکھنا دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نوازے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے سے مرحمت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی گھروں میں ذکر و تلاوت کا چرچا رکھو، اور ذکر و تلاوت سے خالی رکھ کر گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ جیسے وہاں ذکر و تلاوت کی فضا نہیں، ایسے ہی تمہارے گھر بھی اس سے خالی ہو جائیں اور زندہ لوگ مردوں کے مشابہ بن جائیں، ایسا نہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اس کی تلاوت کا ذوق رکھتے ہیں سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ 2 روشن سورتوں کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن صاحبانوں کی طرح آئیں گی اور اپنے لوگوں کو بخشوانے اور درجہ بلند کرانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں خوب زوردار سفارش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کا حاصل کر لینا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کے پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک۔ یہ سن کر ان کی تصدیق فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تم کو علم مبارک ہو۔ بعض احادیث میں آیت الکرسی کو تمام آیات قرآنیہ کی سردار بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اگر ایسا کر لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک نگران مقرر ہو جائے گا اور تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو جنت میں جانے کے لیے موت ہی آڑ بنی ہوئی ہے، اور جو شخص اس آیت کو بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گھر میں اور پڑوس کے آس پاس کے گھروں میں امن رکھے گا۔ شیطان کے اثر، حسیب اور بھوت پریت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا پڑھنا مجرب ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان کے پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔
آخری آیت میں دعائیں ہیں اور ہر دعا بہت ضرورت کی ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اس وقت آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین کی طرف کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا، آپ خوشخبری قبول فرمائیں ایسی دو چیزوں کی جو سراپا نور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1 فاتح الکتاب یعنی سورہ الحمد شریف، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ ان دونوں میں دعائیں ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے دعا کو جو بھی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کسی رات میں پڑھ لی تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی رات بھر یہ شخص جن و بشر کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا، ہر ناگوار چیز سے اس کی حفاظت ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے ختم پر جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے دی جو اس کے عرش کے نیچے سے ہیں، ان میں جو دعائیں ہیں ایسی جامع ہیں کہ انہوں نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہیں چھوڑی، اس کا سوال ان میں نہ آ گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات سے لے کر ختم سورہ تک کسی رات میں پڑھ لے تو پوری رات نماز میں کھڑے رہنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سورہ کہف 15ویں پارے کے آدھے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھ لی اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن رہے گا، یعنی اس کا دل منور رہے گا، یا یہ مطلب ہے کہ جمعے کے دن ایک بار پڑھ لینے سے اس کی قبر میں بقدر 1 ہفتے کی روشنی رہے گی۔ اگر کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے تو اسے موت کے بعد بھی نور نصیب ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کے اول حصے میں 3 آیات پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔